40 दिन کی تھی جب میری زندگی کی عجب کہانی کی ابتدا ہوئی تھی۔ گھر میں جہاں خوب سے خوب تر خوشحالی کا پودا تناور درخت بن رہا تھا، میرے وجود کی آمد کو خوش بختی خیال کیا جا رہا تھا۔ بے شک گھر میں خوشحالی تھی، مگر میرے نصیب میں نہ تھی۔ گھر کے سبھی افراد خوش مزاج تھے، تاہم میرے ساتھ ان کا رویہ روز بروز عجیب تر ہوتا جا رہا تھا۔ امی ابو خریداری کو جاتے تو امارہ اور سلمیٰ کو ساتھ لے جاتے، جبکہ مجھ کو چھوٹے بھائی فرحان کے ساتھ گھر چھوڑ جاتے۔ میں سمجھتی کہ یہی میری ڈیوٹی ہے، اپنے والدین سے کوئی شکایت نہ کرتی۔ مجھے ناز برداریوں کی عادت ہی نہ ڈالی گئی تھی، اس لیے کسی بات پر بھی ضد نہ کرتی تھی۔ ایک بار عید کی خریداری کو میرے تینوں بہن بھائی گئے، مگر والدین مجھ کو ساتھ نہ لے کے گئے کہ گھر کے تمام کاموں کا بوجھ میرے کندھوں پہ تھا۔ جب گھر آئے تو سب اپنی اپنی چیزیں لے کر خوش ہو رہے تھے، لیکن میرے لیے کچھ نہیں تھا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا خیال تھا کہ امی مجھ سے پوچھیں گی تم کیوں رو رہی ہو، مگر انہوں نے نہ پوچھا۔ بولی، رومی تو یہاں کھڑی کیا کر رہی ہے؟ ہم تھک کر آئے ہیں، چل ہمارے لیے چائے بنا کر لا۔ ان دنوں میں خاصی سیانی تھی۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ امی ابو مجھ سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا باقی تینوں بچوں سے کرتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے زیادہ ماں سے ڈرتی تھی، کیونکہ وہ مجھ کو کبھی کبھی بہت بری طرح ڈانٹ دیتی تھی۔ سب سے بڑا ستم یہ ہوا کہ مجھے کبھی اسکول نہ بھیجا گیا۔ جب اپنے بہن بھائیوں کو اسکول جاتے دیکھتی، سوچتی میرا کیا قصور تھا کہ امی ابو نے مجھ کو اسکول نہ بھیجا۔ شروع میں اتنا احساس نہ تھا، جوں جوں شعور کے زینے چڑھتی گئی، میرا سامنا تنہائی کے آسیب سے ہونے لگا۔ تب پڑوسن خالہ مجھ کو پڑھانے آنے لگی تو بھی تنہائی کا بھوت دور نہ ہوا۔ آہستہ آہستہ یہ آسیب مجھ پر قبضہ جمانے لگا اور میری شخصیت ختم ہوتی گئی۔ اب مجھ سے جو کچھ کرنے کو کہا جاتا بنا چون چرا کر دیتی۔ میں نے بولنا تک چھوڑ دیا، لگتا تھا آہستہ آہستہ زندگی سے دور ہو رہی ہوں۔ میری سنجیدگی، میری گمبھیر خاموشی کبھی کبھی کسی نے نوٹس نہ لیا اور نہ ہی توجہ دی۔ ماں باپ کے ہوتے یتیموں جیسی ہو گئی۔ ایک روز گھر میں اکیلی تھی کہ پڑوسن خالہ آ گئیں۔ میں نے ان کو بتایا کہ امی ابو تینوں بچے خریداری کرنے بازار گئے ہوئے ہیں اور تم کو کام کاج کے لیے گھر چھوڑ گئے ہیں۔ کوئی بات نہیں خالہ، میرے چھوٹے بہن بھائی باہر جانے سے خوش ہوتے ہیں، ان میں مجھ میں کوئی فرق تو نہیں، وہ خوش ہیں تو میں خوش ہوں۔ تب خالہ نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، کیا کیا جائے جی، اب تیرا باپ بھی تو نہ جانے کہاں چلا گیا ہے اور ماں تیری شادی کر کے دوسرے کی ہو گئی ہے۔ میں حیرت سے ان کے چہرے کو تکنے لگی۔ پوچھا، خالہ سچ بتاؤ، کیا ابو میرے حقیقی باپ نہیں ہیں؟ جو کہنا تھا کہہ دیا ہے بیٹی، بار بار وہ بات نہ کہلواؤ جو میں نہیں کہنا چاہتی۔ آپ نے بات منہ سے نکال ہی دی ہے تو اب پوری بات بتائیے، کیا امی میری نہیں ہیں؟ وہ مجھ سے ویسا پیار نہیں کرتی جیسا میرے چھوٹے بہن بھائیوں سے کرتی ہیں۔ ہاں بیٹا، بس ایسا ہی جانو، لیکن اب تو تم نے انہی کے پاس رہنا ہے۔ تیرے رشتہ دار بھی تو یہاں نہیں ہیں کہ تو ان کے ہاں چلی جائے۔ اب تیرا اس دنیا میں ہے کون ان کے سوا؟ خالہ کی باتیں میری سمجھ میں آ بھی رہی تھیں اور نہیں بھی۔ مجھ کو حیران و پریشان دیکھ کر وہ بولی، بیٹی ریحان صاحب کے ہاں اولاد نہ تھی اور وہ دوسری شادی بھی نہ کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے تجھ کو اپنے مزارہ سے لے لیا تھا، لیکن جب اپنی اولاد ہو گئی تو ان کو اپنے بچے پیارے لگنے لگے اور تجھ کو ایک جانب کر دیا۔ یہی سچ ہے، محلے میں ایک میں ہی اس راز کی گواہ ہوں۔ آج اس وجہ سے بتا دیا ہے کہ مر تو میں نے جانا ہی ہے، تجھے اصل حقیقت کوئی بتائے یا نہ بتائے، شاید میں بھی نہ بتاتی، لیکن تیری حالت دیکھ کر دکھ ہوتا ہے اور تمہاری ماں کی تبدیلی پر حیرت۔ پہلے پہل تو انہوں نے تم کو پیار دیا، پر اپنے بچے ہونے کے بعد تم انہیں بوجھ لگنے لگی۔ اب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم تو بس ایک مزارہ کی بیٹی ہو جو وہ ڈیروں کی چاکری کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ یہ سنتے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اب مجھ کو امی ابو کے رویے کی سمجھ آ گئی، ورنہ میرے ننھے سے دماغ میں یہ معاملہ ایک ڈور کی طرح الجھا ہوا تھا کہ یہ کیسے والدین ہیں۔ اب ساری بات عیاں تھی۔ میں اتنا روئی کہ اس سے پہلے کبھی نہ روئی تھی۔
خالہ کو بھی دکھ ہوا کہ انہوں نے یہ سب مجھے کیوں بتا دیا۔ مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ یہ میرے ماں باپ نہیں ہیں۔ کیا میں اس دنیا میں لاوارث، بے آسرا اور بے سہارا ہوں؟ وہ گھر جس کو اپنا سمجھتی تھی اب مجھ کو پرایا لگنے لگا۔ لمحوں میں ہی دل نے اس گھر سے شناسائی کے سارے رشتے توڑ دیے۔ تاہم ایک مہم سی امید اب بھی باقی تھی کہ شاید خالہ غلط کہہ رہی ہوں۔ جب کسی کو بھی پتہ نہیں تو خالہ اس راز کو کیسے جانتی ہیں؟ میں نے پوچھ ہی لیا، خالہ یہ سب آپ کیسے جانتی ہیں؟ جب تمہارے والدین نے یہ گھر خریدا تھا تو محلے میں بس یہی 2 گھر تھے، ایک تمہارے والد کا اور دوسرا میرا۔ باقی مکانات بعد میں رفتہ رفتہ تعمیر اور آباد ہوئے، تبھی تمہاری امی کا اور میرا زیادہ وقت ساتھ گزرا۔ ہم دونوں تقریباً سارا دن ہی ساتھ رہتی تھیں۔ خالہ یہ کہہ کر اٹھ گئیں۔ وہ تو اپنے گھر سکون سے چلی گئیں، میری زندگی کا چین تہس نہس کر گئیں۔ ان کے جانے کے بعد یوں میں غور کرتی جا رہی تھی، سب باتیں سمجھ آتی جا رہی تھیں کہ وہ مجھے اس گھر میں وہ مقام اور اہمیت کیوں نہیں دیتے جو میرے بھائی اور دونوں بہنوں کو ملتی ہے۔ ماں کیوں بات پہ بات مجھ کو ڈانٹتی ہے۔ باپ گھر آتا تو میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ہر وقت اب یہی بات ذہن میں گردش کرتی کہ میرے ماں باپ کون ہیں۔ اب اس گھر سے، اس گھر کے لوگوں سے مجھ کو کوئی دلچسپی نہ رہی۔ میں بالکل خاموش رہنے لگی، جو وہ کہتے کر دیتی۔ ان دنوں میری بے بسی دیکھنے کے لائق تھی۔ انسان اس وقت تک سکون میں رہتا ہے جب تک وہ باخبر نہیں ہوتا۔ آگاہی بے چینی کو جنم دیتی ہے، چنانچہ میری آگاہی بھی میرے لیے عذاب بن گئی۔ میں ہر وقت ایک انجانی سی آگ میں جلتی رہتی، اور یہ الاؤ خالہ کا بھڑکایا ہوا تھا۔ وہ خود تو اپنے گھر میں سکون سے تھی اور میری زندگی پل بھر میں اجیرن کر کے چلی گئی تھی۔ میرا صبر و شکر سب کچھ مجھ سے چھین لیا تھا۔ میں بھی تو سنگ دلوں کے بیچ رہتی تھی، جن کو پتہ ہی نہ چلتا کہ میں روتی ہوں، جو میرے دکھ کی حرارت کو محسوس نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی سنگ دلی بڑھتی رہی، لیکن اب مجھ کو ان سے کوئی گلہ نہیں تھا، کیونکہ میں ان کی کچھ نہیں لگتی تھی۔ پہلے تو میں ان کی بے رخی، ڈانٹ برداشت اس لیے کرتی، میرے والدین ہیں، جو چاہے میرے ساتھ کر سکتے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ لیکن خالہ نے دانستہ مجھ سے جو راز چھین لیا تھا، مجھ کو خالی ہاتھ کر دیا تھا۔ ایک روز سلمیٰ اور فرحان کے ساتھ امی کسی کے گھر سالگرہ میں گئی ہوئی تھیں، جبکہ منجلی امارا گھر پہ تھی۔ امارا نے کہا، آپا میرے کپڑے دھو دو، باقی کام کر لوں پھر دھوؤں گی۔ میں نے جواب دیا، اسے میری یہ گستاخی نہ بھائی۔ اس نے دھمکایا کہ ابھی نہ دھوئی تو اچھا نہ ہوگا۔ اس کا لہجہ توہین آمیز تھا، وہ چلا کر بول رہی تھی، تو میں نے بھی اس کو اسی طرح چلا کر جواب دیا۔ تبھی وہ ششدر رہ گئی۔ آپا رومی، آج کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جو تمہیں ہو گیا ہے، میں نے جواب دیا، میں تو روز ہی ایسے بولتی ہوں۔ وہ بولی، تو میں نے بھی کہا میں بھی اب تمہارے ساتھ ویسا ہی بولوں گی جیسا تم بولو گی۔ یوں ہماری یہ لڑائی شدت پکڑ گئی۔ اس نے گلدان اٹھا کر مجھ پر پھینکا، جو میری ٹانگ پر لگا، تو میں نے پاس پڑا وزنی تالا اٹھا کر اس کو دے مارا۔ وہ اس کے ماتھے پر لگا اور خون بہنے لگا۔ خون بہتا دیکھ کر میں ڈر گئی۔ وہ تو بستر پہ گر گئی، مجھے لگا کہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں نے پکارا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ خون بدستور بہہ رہا تھا۔ مجھے اپنا انجام برا نظر آنے لگا۔ میں نے دروازے کی طرف بھاگی اور گھر سے نکل کر سرپٹ دوڑنے لگی۔ مجھے معلوم نہ تھا میں کس سمت بھاگ رہی ہوں۔ میری اب کوئی منزل نہ تھی اور اس وقت میری عمر 15 سال تھی۔ اس عمر میں بھاگتی ہوئی میں بہت عجیب لگ رہی تھی۔ لوگ حیرت سے مجھ کو سڑک پر بھاگتا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن کسی نے روک کر یہ نہ پوچھا کہ میں کیوں بھاگ رہی ہوں۔ کافی دور تک بھاگتے بھاگتے جانے میں کس جگہ پہنچ گئی تھی۔ شام ہو رہی تھی اور خوف ابھی تک مجھ پر سوار۔ سچ ہے، خوف انسان سے ایسے ایسے کام کروا دیتا ہے جنہیں انجام دینے کی عام حالات میں تو ہمت نہیں ہوتی۔ بالآخر پیروں نے جواب دے دیا اور میں ایک گلی میں بنے ہوئے مکان کے سائے میں کھڑی ہو گئی۔ تبھی اس مکان سے ایک عورت باہر نکلی، مجھے سہما ہوا دیکھ کر رک گئی۔ قریب آ کر بولی، لڑکی یہاں ایسے کیوں کھڑی ہو؟ کس گھر جانا ہے؟ کسی کے گھر نہیں جانا، میں ویسے ہی گھر سے نکلی تھی، دور آ گئی تو راستہ بھول گئی۔ شام ہو رہی ہے، کیا سوچ کر ویسے گھر سے نکلی تھی اور اب راستہ بھول گئی ہو؟ وہ بولی، لڑکیوں کا اس طرح اجنبی جگہوں کی طرف نکل پڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ بیٹی چلو آؤ، میں تم کو چھوڑ آتی ہوں۔ کہاں جانا ہے؟
کافی عرصے بعد کسی نے اتنے پیار سے بات کی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ بہن سے لڑائی ہو گئی تھی، اس کے ماتھے سے خون نکل آیا تو میں ڈر سے گھر سے بھاگ گئی۔ امی ابو آئیں گے تو مجھے مار پڑے گی۔ بہن بھائی کس گھر میں نہیں لڑتے، یہ تو معمول کی بات ہے۔ اچھا آؤ میرے ساتھ گھر میں پانی پی لو۔ وہ بازو سے تھام کر مجھ کو اپنے گھر کے اندر لے گئی، دلاسا دیا، اصرار کر کے چائے پلائی، پھر بولی دیکھو رات ہونے والی ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ کیا معاملہ ہے، تمہارا گھر کہاں ہے؟ میرا کوئی گھر نہیں ہے، یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ بیٹی کوئی چھت تو ایسی ہوگی جس کی پناہ میں تم نے زندگی کا اتنا عرصہ گزارا ہے۔ میں نے ہر بات ان کو سچ سچ بتا دی اور کہا آپ مجھے رکھ لیں، اب میں لوٹ کر گھر نہیں جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جب تک جہاں رہنا چاہتی ہو رہ لو، جب کہو گی تم کو تمہارے والدین کے پاس پہنچا دوں گی۔ میں ان کے گھر رہنے لگی۔ انہوں نے اتنے پیار سے رکھا کہ جب کہتی اپنے گھر جانے کو راضی ہو جاؤ، میں رونے لگتی۔ یہ 2 میاں بیوی تھے اور ان کا ایک بیٹا تھا جو کمانے سعودی عربیہ گیا ہوا تھا۔ اب میں ان سے اور وہ مجھ سے مانوس ہو گئے تھے۔ میں بچپن سے گھر کے کام کاج کی عادی تھی، آنٹی کے گھر کا سارا کام سنبھال لیا۔ ان کو بہت آرام ملا، وہ مجھ سے پیار کرنے لگی۔ شوہر سے کہا بچی یہیں رہنا چاہتی ہے تو رہنے دے، ہمیں کیا پریشانی دے رہی ہے، الٹا آرام ہی دیتی ہے۔ میں شوگر کی مریضہ، میں تو گھر کا کام بھی نہیں کر سکتی۔ میں یہاں بہت سکھی تھی، کوئی ڈر تھا نہ کوئی خوف، البتہ جب وہ اپنے بیٹے کے آنے کی بات کرتی میں ڈر جاتی، کیونکہ پہلے لوگوں نے بھی اس وقت تک میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تھا جب تک ان کی اپنی اولاد نہ آ گئی۔ جب اپنے بچے ہو گئے تو انہوں نے مجھ سے آنکھیں پھیر لیں۔ آنٹی قدسیہ اپنے بیٹے کے لیے بہت اداس اور پریشان ہوتی تو ان کی پریشانی دیکھ کر میرا دل چاہتا کہ کاش ان کا بیٹا آ جائے، لیکن خوف اپنی جگہ قائم تھا کہ کہیں وہ نفرت کرنے والا انسان نہ ہو، کہیں وہ مجھ کو گھر سے نکال ہی نہ دے۔ اگر ایسا ہوا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرا خیال غلط تھا، نواز کی وجہ سے میرا پیار جو آنٹی اور انکل سے ملا چھن جائے گا، ایسا نہیں ہوا۔ جب نواز سعودی عربیہ سے لوٹ کے آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بھی اپنے والدین کی طرح ایک رحم دل اور اچھا انسان ہے۔ وہ میرا خیال رکھتا تھا اور دھیمے لہجے میں بات کرتا تھا۔ یقیناً یہ اس کے والدین کی تربیت ہی تھی۔ پتہ نہیں اس نے کب مجھے پسند کیا۔ جب آنٹی نے مجھ سے بات کی تو میں حیران رہ گئی۔ میں تو آنٹی کے بیٹے کو دل میں بسانے کی جرات نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے آنٹی نے بہت سمجھایا کہ اپنے والدین کا پتہ بتا دو۔ مجھے آنٹی نے بہت سمجھایا کہ اپنے والدین کا پتہ بتاؤ جنہوں نے تم کو پالا پوسا ہے۔ آخر میں نے پتہ بتا ہی دیا۔ دونوں جا کر میرے والدین سے ملے، خوش لوٹے اور کہا اللہ نے ہماری اچھی نیت کا صلہ دے دیا ہے، محال امر کو ممکن بنا دیا ہے۔ ہم نے تمہارے والدین کو راضی کر لیا ہے، وہ تمہاری شادی میں شرکت کریں گے۔ وہ واقعی تمہارے اس طرح گھر سے چلے جانے پر بہت پریشان تھے۔ بڑی سادگی سے میری شادی نواز کے ساتھ ہو گئی، کیونکہ آنٹی اور انکل دھوم دھام کو پسند نہیں کرتے تھے۔ امی ابو بھی آئے، انہوں نے مجھے گلے لگایا، میں نے انہیں اور انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ واقعی دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں اور یہ دنیا انہی سے قائم ہے۔